أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن نے طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے جو معاملات اور احکام ذکر کیے ہیں، ان احکام کو عائلی قوانین کہا جاتا ہے۔ یہ عائلی قوانین شریعت کی روشنی میں بھی ان کا ایک وجود ہے، اور ہمارے آئین کے حوالے سے بھی یہ ایک حصہ ہے۔ شریعت کا مزاج اس حوالے سے کیا ہے؟ کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے، اور یا کوئی عورت ایسی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ پہ بچہ نہیں ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک یہ سوگ بنائے گی، بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو بچائے گی، اس کے بعد اس کو اجازت ہوگی نئے نکاح کے لیے۔ اگر کوئی عورت ہے وہ پیٹ پہ بچہ رکھتی ہے، تو وہ کسی بھی قسم کی، چاہے اس کو طلاق دی گئی ہو، چاہے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جس دن وہ بچہ جن چکی، اس کے بعد اس کی عدت ختم، وہ آگے نکاح کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ تیسری وہ عورت ہے جس کو طلاق دی گئی۔ اب جس عورت کو طلاق دی جائے، بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح تو کیا گیا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور اس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس پر عدت لازم ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری شریعت کچھ اور کہتی ہے، اور ہمارے پاکستان کے آئین کے مطابق جو عائلی قوانین ہے اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ اب یہ جو بات میں کہہ چکا کہ جس عورت کا نکاح کسی مرد کے ساتھ ہو جائے اور نکاح کے بعد طلاق ہو جائے، لیکن یہ طلاق کب ہو چکی ہے؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ رجسٹریشن ہو جائے نکاح کے موقع پہ، رخصتی سے پہلے اور ناظرہ والوں کے پاس یہ جمع کیا جائے، تب یہاں پر شریعت کا مزاج یہ کہ رخصتی سے پہلے طلاق دی گئی ہے، اب اس کے ذمے عدت لازم نہیں ہے، اس کو آگے نئے نکاح کی اجازت شریعت نے دی ہے، جب چاہے کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے آئین کا مزاج یہاں پر قانون یہ بنایا گیا کہ نہیں، جب تک یہ عورت 90 دن نہیں گزارے گی تب تک آگے نکاح نہیں کر سکے گی۔ دوسری چیز کہ جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور وہ طلاق رخصتی کے بعد ہے، تو رخصتی کے بعد جو طلاق دی جاتی ہے، اب ان عورتوں کے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی عورت وہ ہے جو کہ عمر بڑھ گئی ہے اس کی، اور عام طور پر وہ عمر 45 یا 50 یا 55 سال ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کی جو پیریڈز ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کو ماہواری نہیں ہوتی، جو حیض اس کا نہیں آتا، تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ 3 مہینے اس کی عدت ہے، اور یہ 3 مہینے اسلامی مہینوں کے حوالے سے ہیں، اور اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 مہینے ضروری نہیں کہ 90 دن کے ہو، لیکن
ہمارے آئین کا مزاج یہ ہے کہ 90 دن جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک یہ آگے نکاح نہیں کر سکتے، آپ اندراج نہیں کر سکتے اس کا نادرا کے اندر۔ یا دوسری عورت جس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی عورت جس کا نکاح کیا گیا ہے اور رخصتی بھی ہوئی ہے لیکن ابھی اس کو حیض آیا ہی نہیں ہے، اس کے پیریڈز ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس عورت کے لیے بھی شریعت نے 3 مہینے عدت متعین کی ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ کچھ باتیں پچھلی صورتوں کے اندر گزر گئی ہے، کچھ یہاں پر وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، چونکہ ماقبل بات بتائی گئی، طلاق دینا چاہتے ہو تو طلاق کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو تب اسے طلاق دے دو، اور اس پاکی میں طلاق دے دو جس پاکی میں آپ اس کے قریب ہی نہیں گئے ہیں، تاکہ بعد کہ اس کے جو 3 پیریڈز ہیں جو بتایا گیا ہے، پہلے بات گزر گئی اس کی، وہ صحیح طریقے سے اس کو گن سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور وہ عورتیں یئسن من المحیض کہ وہ اب نا امید ہو چکی ہے، وہ مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، ابھی ان کو حیض آتا ہی نہیں ہے، من نسائکم تمہارے بیویوں میں سے ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن 3 اشہر تو اب ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ جن کو حیض آتا ہے تو ان کے 3 پیریڈز ہیں، اب یہ 3 پیریڈ جو ہوا کرتے ہیں یہ ضروری کہ 90 دن ہوں گے، کیونکہ جو پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ 3 سے رہ کر 10 دن تک کا نظام ہے، بلکہ آپ پاکی کی حالت ہے۔ اب کسی عورت کے یہ ایام 90 سے کم بھی ہوتے ہیں اور اکثر کم ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمارے قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق 90 دن کا ہونا ضروری ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور اسی طرح ان عورتوں کی عدت جن کو طلاق دی جائے رخصتی کے بعد اور ان کو ابھی حیض آیا نہیں ہے، ان کے بھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور قانون معلوم ہوتا ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی بچی ہے جس کا ابھی حیض آیا نہیں، اور عام طور پر حیض کا آنا یہ عورت کے لیے بلوغت کی علامت ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض آنے کی مدت سے پہلے پہلے بھی عورت کا نکاح بھی ہو سکتا ہے اور رخصتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے قانون کے مطابق آج اگر آپ 18 سال سے پہلے پہلے نادرہ میں اندراج کریں گے آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ شریعت کے خلاف ایک قانون ہے، یہ دنیا والوں کی چاہت کے مطابق قانون ہے۔ اس سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے وہ عورت جس کی پاک دامنی پہ اللہ قرآن میں آیات نازل فرما چکے، اس کا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور 9 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہو چکی ہے، اور پھر 9 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت گزار چکی ہے، جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ کی عمر 18 سال تھی، اور خود جب دنیا سے رخصت ہو چکی ہے 58 سال کی عمر میں۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے 18 سال عمر ہے، لیکن حضور کے گھر کی زندگی کے تمام مسائل اور فتوے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات میں سے، ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے رہتے تھے، علم اللہ نے اس درجہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن آج پاکستان کے اندر ایک نعرہ لگایا گیا، عورت کے حوالے سے آزادی مارچ، میرا جسم میری مرضی کے نام پہ کچھ پلے کارڈ بنا دیے گئے تھے، ایک جملہ لکھا گیا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا میں 9 کی تھی وہ 50 کا تھا، یعنی میری رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں اور اس کا عمر 50 سال، اور اس کی عمر کے 50 سال کے حوالے سے مجھ سے زیادتی گویا کی گئی ہے۔ اور ہمارے لوگوں سے جب بات کی جائے یہ مولوی پاگل ہو گئے ہیں، ایسے ہی بات بتاتے رہتے ہیں۔ یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک کے اندر ایک آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، لیکن مسلمان سے کہہ رہے اس بات پر غور کریں تو ہمارے گھر میں گیس بند ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، پانی بند ہو جائے، ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں، احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آ جائے پھر یہ مولوی کا کام ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو کہتے ہیں جی مولوی ایسے ہی تک کی باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی۔ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ آوازیں بھی لگائی، یہ پلے کارڈز بھی چلائے گئے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ واللہ لم یحضن، جن عورتوں کو ابھی حیض آیا بھی نہیں ہے ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ اس سے ضمناً یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے نکاح اور رخصتی کے لیے حیض کا آنا ضروری نہیں ہے، وہ بلوغ سے پہلے بھی آپ اس کا نکاح کروا سکتے ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جو ابھی حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ عام طور پر عورت کی جو پیریڈ چلتے رہتے ہیں، جو خون آتا رہتا ہے، وہ عورت کے جسم کے حوالے سے اس خون کا نکلنا صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جب عورت کے پیٹ پہ بچہ شروع ہو جاتا ہے قدرتی طور پر اللہ پاک اس خون کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ پیٹ پہ بچے کو نشو و نما عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب خون یہاں پہ بند ہو گیا، اب ایسے تو عورت کو طلاق دی جائے تو 3 حیض ہے، لیکن اب جب خون بند ہو گیا لیکن وہ بچے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، اب اس عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ بچے کا جن لینا۔ اس لیے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں اجلہن، ان کی جو میعاد ہے، ان کی جو عدت ہے، ان یضعن حملہن، کہ وہ جن لے اپنے حمل کو، اپنے بچوں کو۔ اس سے حاملہ عورت چاہے اس کو طلاق دی جائے، چاہے اس کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس کے بچے جننے کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عام طور پر کوئی عورت اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، لیکن اگر وہ عورت ساتھ ساتھ حاملہ بھی ہے تو اس کے لیے پھر عدت وضع حمل ہی ہے۔ اب 2 باتیں سامنے آ گئی، ایک بات یہ کہ عورت کے لیے عدت جو لازمی تو یہ رخصتی کے بعد ہے، اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو عدت نہیں ہے، اور رخصتی کے بعد عدت دیکھا جائے گا اگر عورت کو ماہوار خون آتا رہتا ہے تو پھر اس کا 3 مرتبہ حیض آنے کے ساتھ اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے عمر بڑھ جانے کی وجہ سے اس کا خون بند ہو گیا، یا بھی اس کا خون شروع ہی نہیں ہوا، اور اس طرح کی عورت کو طلاق دی جائے تو پھر اس کے لیے عدت وہ 3 مہینے ہیں، اور اسلامی تاریخ کے مطابق 3 مہینے شمار کیے جائیں گے۔ بعض اوقات کسی عورت کی رخصتی ہو جاتی ہے، لیکن رخصتی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہے تو وہ مرد نہیں ہے، وہ نامرد ہے۔ تو نامرد ہونے کے باوجود بھی جب اس کے ساتھ اس نے تنہائی میں وقت گزار دیا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر عدت لازم ہو جاتا ہے، لہذا اگر وہ طلاق دے یا اس سے طلاق لی جائے تو اس صورت میں اس عورت کے لیے بھی عدت لازمی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے اس کے امور میں سے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ نے جو حکم دیا، پہلے تو طلاق دینا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ ضرورت کے درجے میں طلاق دے اور شریعت کے مزاج کے مطابق طلاق دے تو اللہ جل شانہ اس بندے کے معاملات اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوئے اللہ اس کو آسان بنا دے گا، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ حکم آپ کی طرف نازل فرمایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے سیئات کو مٹھا دیتے ہیں، اللہ اس کی برائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ جل شانہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تقوی کا اثر یہ ہے، کل بھی یہ بات گزر گئی
کہ ایک طرف اللہ جل شانہ مسائل کا حل نکال دیتے ہیں، دوسری طرف اللہ ضروریات کو وہاں سے پوری فرمائے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ گھریلو حالات کی پریشانیوں میں پھنسا ہوا انسان ہے تو یہ بندہ تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے مسائل کا حل نکال دے گا۔ اور اگر اس کے کوئی ضروریات ہیں، اللہ پاک وہ ضروریات وہاں سے پوری فرمائیں گے جہاں سے وہ گمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایک بیوی ساتھ نہ دے اور خواہ بندے کو اتنی اذیت میں مبتلا کر لے کہ وہ بندہ طلاق کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اللہ کسی اور بیوی کا انتظام فرما دیں گے، اگر یہ تقوی کی بنیاد پر اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے ہی بندہ تقوی اختیار کر لے، اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے آسانی بنا دیں گے، اس کے مشکل کو آسان بنا دیں گے۔ اور پھر تقوی کا اثر اللہ نے بیان فرمایا، ایک طرف بندے کے گناہوں کے مٹ جانے کا ذریعہ ہے، دوسری طرف انہیں گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل کے ان نیکیوں کو ڈبل کر دیں گے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کو تقوی کا حکم ہے۔ تقوی صرف مسجد کے اندر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تقوی بازار میں بھی ہے اور تقوی گھر کے اندر بھی ہے۔ بندہ گھر میں بھی تقوی کا نظام قائم کرے، خود بھی اپنے آپ کو گھر کے اندر اللہ کے تمام اوامر کا پابند بنائے کہ بجا لایا کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنا کے رکھے، اور جتنی اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں خود بھی اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہے حیض سے تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو یا تم شک میں مبتلا ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت وہ 3 مہینے ہیں۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت 3 مہینے ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ کہ وہ اپنے حمل کو جن لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے امور کو آسان بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سیئات کو، برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ صدق اللہ۔